چند منٹ بعد ہی ایک آدمی نے بیلا کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ بیلا کرسی سے اٹھ گئی جبکہ اس کا ساتھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ بیلا ہال کے دائیں طرف زینے پر جا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اوپر کشادہ بالکونی پر جا کر بائیں طرف مڑ گئی۔ اوپر بالکونی پر بھی کچھ میزیں لگی ہوئی تھیں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنا بل ادا کر چکا تھا۔ چند منٹ بعد میں نے ان شکاری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیٹ چھوڑ دی اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ جن دو آدمیوں کو میں نے شروع ہی میں نوٹ کیا تھا وہ اب بھی مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اوپر جا کر میں نے سرسری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ایک ایسی میز کی طرف بڑھ گیا جہاں پہلے ہی سے ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ مرد ادھیڑ عمر اور خاصا باری برگم اور بدصورت تھا۔ وہ کوئی مارواڑی سیٹ تھا، سیر و تفریح کے لیے یہاں آیا ہوا تھا اور وہ لڑکی اسے پٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آگے کو اس طرح جھک کر بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی نظروں اندر تک ٹٹول سکتی تھی۔ میں بے تکلفی سے اس کی میز کی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا تھا جبکہ اس مارواڑی سیٹ کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا اور کرسی چھوڑ دی۔ کون ہو تم؟ لڑکی نے مجھے گھورا۔ اس حرکت کا مطلب میرا شکار ہاتھ سے نکال دیا۔ مجھے بھی شکار سمجھ لو نا ڈیئر، میں نے کہا اور میں نے بھی جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے بیانہ سمجھ لو۔ فی الحال ہم باتیں کریں گے، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو ساتھ لے چلوں گا۔ اس مارواڑی سیٹ کے ہاتھ سے نکل جانے سے جو تمہارا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی کر دوں گا۔ ویسے وہ شخص مجھے پسند نہیں آیا تھا، تم جیسی حسین لڑکی اور وہ۔ لڑکی نے ہلکا سا کیکا لگایا اور میرا جملہ نامکمل رہ گیا۔ بہت بے باک ہو، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، اور تم شاید پہلے یہ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ میں تمہارے معیار پر پوری اتر سکتی ہوں یا نہیں۔ بالکل درست کہا، میں نے جواب دیا۔ شکل و صورت میں تم لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور ہو، لیکن میرا ٹیسٹ صرف شکل و صورت اور جسم کی خوبصورتی تک ہی محدود نہیں۔ میں اس لڑکی کو باتوں سے بھی پرکھتا ہوں جسے چند گھنٹے میرے ساتھ گزارنا ہو۔ جاہلانہ باتیں کرنے والی لڑکیوں سے مجھے سخت خوف ہوتی ہے، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ تم جیسا بازوق شخص ملا ہے، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بھی کچھ ایسی ہی امید ہے، میں نے کہا۔ تم اپنے گلے میں یہ تھیلا کیوں لٹکائے پھر رہے ہو؟ اس نے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ دراصل میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں اور رہائش کا ابھی کوئی بندوبست نہیں کیا، میں نے جواب دیا۔ سیلانی ہوں، سیر و سیاحت کا دل دادا اور دیش دیش کی حسیناؤں سے ملاقات کا شوقین ہوں۔ پنجاب کے شہر جالندھر سے چلا تھا، پھرتا پھراتا آج یہاں پہنچ گیا ہوں۔ یہاں کب تک ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب تک موڈ ہوگا، ویسے یہ جگہ اچھی ہے، ہو سکتا ہے چند روز ٹک جاؤں، لیکن ابھی تو پہلے مجھے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، میں نے کہا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بالکل اکیلی رہتی ہوں، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بڑے آرام سے رہو گے۔ ہاں اس کا میں اندازہ لگا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میں اس طرف بھی دیکھ رہا تھا جہاں بیلا گئی تھی۔ اس طرف ایک کشادہ راہداری تھی جس میں آمنے سامنے کمرے تھے۔ راہداری کے آخر میں اوپر جانے کے لیے زینہ بھی تھا اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی نیچے جانے کے لیے بھی راستہ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد راہداری کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور بیلا ایک آدمی کے ساتھ برآمد ہوئی۔ درمیانے قد کا وہ آدمی صحت مند اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس نے سفید پینٹ اور آف وائٹ پلے اپ وائٹ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جوتے بھی سفید ہی تھے۔ اس کا اپنا رنگ تانبے کی رنگت جیسا تھا، جیسے زندگی کا بیشتر حصہ کڑی دھوپ میں گزارا ہو۔ بال قریب سے ترشے ہوئے اور جبڑوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ گلے میں سونے کی چین والا لاکٹ تھا جو ٹی شرٹ کے اوپر اس کے سینے پر جھول رہا تھا۔ ایک کان میں سونے کی بالی بھی چمک رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا۔ انداز ایسا سرسری تھا کہ اسے کوئی شبہ نہ ہو۔ دریودن، لڑکی نے جواب دیا، اس کلب کا مالک، 10 حرامیوں کی مشترکہ اولاد، ناگراج کا چمچہ۔
میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ لڑکی کا لہجہ سرگوشیانہ تھا۔ اس نے جس انداز میں دریودن کا تعارف کروایا اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اسے دریودن اور ناگراج کے نام سے بھی نفرت تھی۔ یقیناً کوئی چوٹ کھا چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ سندری کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ دریودن اور بیلا کمرے سے نکلنے کے بعد راداری میں ہی کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تھے۔ بیلا کا رخ دوسری طرف تھا۔ یہ سندری نہیں، ناگن ہے، ناگن۔ لڑکی کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ ناگراج سے زیادہ زہر ہے اس میں، پتہ نہیں اب تک کتنے گھروں کو برباد کر چکی ہے۔ دریودن اور بیلا کی باتیں ختم ہو گئیں۔ دریودن تو نیچے ہال کی طرف چلا گیا اور بیلا راداری میں مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا وہ اوپر والے زینے کی طرف جائے گی، لیکن وہ اس زینے سے پہلے ہی بائیں طرف مڑ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں رہتی ہو؟ میں نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تمہاری فیس کیا ہے؟ میرا نام چھمیا ہے، اس نے جواب دیا۔ بس اسٹینڈ کے پچھم کی طرف بھیم نگر اسٹریٹ پر رہتی ہوں، کاٹیج نمبر 215۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میری فیس تمہاری جیب پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ویسے 500 روپے میں بات ہو سکتی ہے۔ میں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم یہاں سے سیدھی اپنے کاٹیج جاؤ گی۔ آج کی رات تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن میں اپنی سیٹ چھوڑ چکا تھا۔ کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر میں راہداری میں چلتا ہوا آخر میں پہنچ گیا۔ بائیں طرف نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ بیلا اس طرف گئی تھی۔ یہ اس کلب کا عقبی زینہ تھا۔ زینے کے اختتام پر راہداری تھی جس میں شاید کچن بھی تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی راہداری آگے کلب کے ہال کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے ہال والی سمت میں دیکھا، پھر اچانک ہی ایک خیال آیا کہ بیلا کو اگر ہال میں جانا ہوتا تو اس زینے سے نہ آتی۔ میں دوسری طرف مڑ گیا۔ چند قدم آگے یہ راہداری دائیں طرف مڑ گئی اور سامنے ہی اس عمارت کے عقبی دروازہ تھا۔ یہاں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ دروازہ لاک یا بولٹ نہیں تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پھر میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ عقب میں ایک تنگ سی گلی تھی اور بیلا اس گلی میں دائیں طرف جا رہی تھی۔ وہ تقریباً 50 گز آگے جا چکی تھی۔ میں دروازے سے باہر آ گیا اور آہستہ آہستہ اس طرف چلنے لگا۔ بیلا ایک اور کشادہ گلی میں گھوم گئی۔ یہ رہائشی علاقہ تھا۔ دائیں بائیں بڑے بڑے عالیشان بنگلے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ میرا خیال تھا کہ بیلا کو زیادہ دور نہیں جانا تھا، لیکن وہ ان گلیوں میں چلتی ہوئی کلب سے تقریباً 1 میل دور نکل آئی تھی اور اب وہ ایسے علاقے میں تھی جہاں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ بیلا ایک کاٹیج کے سامنے رک گئی۔ میں بھی ایک درخت کے نیچے رک گیا اور بیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کاٹیج تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی آہنی گیٹ کا کنڈا ہٹایا گیا ہو۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بیلا نے اپنے پرس میں سے چابی نکال کر کاٹیج کا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور اس کے 2 منٹ بعد کاٹیج میں روشنی ہو گئی۔ میں چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ کاٹیج کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمپاؤنڈ وال 5-6 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ پتھروں سے بنی ہوئی اس دیوار پر کسی قسم کا پلستر نہیں تھا۔ مجھے اوپر چڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور میں بڑی آہستگی سے دوسری طرف کود گیا۔ تقریباً 20 فٹ آگے برآمدہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ یہ ڈبل پٹ کا دروازہ تھا اور اوپر کے حصے پر نیلے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا مگر اندر سے کنڈا لگا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور دروازے پر آہستگی سے ایک مرتبہ ہاتھ مار دیا۔ دھپ کی ہلکی سی آواز ابھری تھی اور میرا اندازہ تھا بیلا نے آواز سن لی ہوگی اور وہ معلوم کرنے کے لیے دروازہ ضرور کھولے گی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ چند سیکنڈ بعد ہی کنڈا ہٹانے جانے کی آواز سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ میں دروازے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اندر سے آنے والی روشنی براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا جس کا رخ بیلا کے سینے کی طرف تھا۔ میری صورت دیکھتے ہی بیلا کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیلتی چلی گئی۔ اس نے شاید دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے الٹے ہاتھ سے زوردار دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی لڑکھڑا کر پشت کے بل گر پڑی۔
میں پھرتی سے دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھ کر بیلا کے سینے پر پاؤں رکھ دیا، جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دوں، مگر تمہاری موت اس قدر آسان نہیں ہوگی۔ میرے حلق سے بھیڑیے جیسی گھرراہٹ نکلی۔ میرے بازو کا یہ زخم ابھی ہرا ہے اور تکلیف بھی دے رہا ہے۔ میں اس زخم سے ٹپکنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا، تم سے اور تمہارے اس گرو گھنٹال ناگراج سے۔ اس کے جسم کا سارا زہر تو میں اس طرح نکال دوں گا، اگر کبھی چونٹی بھی اسے کاٹ لے گی تو وہ تڑپ تڑپ کر ختم ہو جائے گا۔ تم اس کے منہ سے بمشکل آواز نکل سکی، میں تو سمجھی تھی کہ تم اس شہر سے جا چکے ہو، لیکن کسی کو اس بات کا یقین نہیں، کیونکہ کئی روز گزرنے کے بعد بھی میری تلاش جاری ہے اور نہ جانے میرے شعبے میں کتنے بے گناہوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ لیکن دیکھ لو، ناگراج کے آدمی شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں میری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے یہاں سے نکل بھی سکتا تھا، مگر میں صرف یہاں موجود ہوں، بلکہ زندہ اور سلامت بھی ہوں۔ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ناگراج کا تیا پانچا نہ کر دوں۔ میں جانتا ہوں اس کے ایک آدمی کے ختم ہو جانے سے میرے وطن کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ختم تو نہیں ہوگا، مگر تمہاری حکومت کو ایک ایسا دھچکا ضرور لگے گا کہ آئندہ بے گناہوں کے خلاف ایسی کوئی سازش تیار کرنے کے لیے انہیں 100 بار سوچنا پڑے گا۔ یہ خوش فہمی ہے تمہاری، بیلا نے کہا۔ تم ناگراج کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور تم بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، لیکن اگر تم چاہو تو میں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ بہت خوب، میں نے کہا۔ اس روز تو تم بھارتیہ ناری بن گئی تھی، جو اپنے دیش کے لیے اپنی عزت اور اپنی جان کی بلی بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ دیش کے دشمن کی مدد کر کے غداری کیوں کر رہی ہو؟ اس دن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری مجبوری تھی، بیلا کراہی۔ 2-3 دن تم سے دوستی بھی رہ چکی ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستی؟ میں نے اس کے سینے پر پیر کا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ کرا اٹھی اور دونوں ہاتھوں سے میرے پیر کو سینے پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم دوستی کی بات کر رہی ہو۔ صرف 2-3 دن کی دوستی تمہارے پرکھ ہندو بنیے تو دوستی کے صدیوں پرانے رشتے کو یاد نہیں رکھ سکے۔ میں نے 47 میں پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر تاریخ تو پڑھی ہے، ہندوؤں نے پاکستان کا نام لینے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ارے تم لوگوں نے تو آج تک پاکستان کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، اسے تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تم لوگ، مگر ہر مرتبہ تم ہی لوگوں کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ تمہارا تعلق تو اس قوم سے ہے جو دوستی کی آڑ میں پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، اور تم دوستی کی بات کر رہی ہو۔ صرف 2 دن کی دوستی نہیں بیلا ڈیئر، وہ دوستی نہیں، تمہاری مجبوری تھی، جس کے لیے تم نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ویسے میں ایک بات کی داد ضرور دوں گا، تم واقعی ذہین ہو۔ کس قدر خوبصورتی سے مجھے یہاں لا کر پلیٹ میں سجا کر ناگراج کے سامنے پیش کر دیا تھا، مگر تمہارے وہ آدمی ہی بودے نکلے جو مجھے قابو میں نہ رکھ سکے اور آج تک مجھے تلاش بھی نہیں کر سکے، حالانکہ میں اسی شہر میں موجود ہوں۔ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، میرا وشواس کرو ناجی، بیلا نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نکل جاتے تو وہ لوگ مجھے بھی زندہ نہ چھوڑتے، لیکن اب کوئی نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ ملے ہیں۔ میں تمہیں آرام سے یہاں سے نکال دوں گی، اس شہر سے نکلنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں تمہارے ناگراج سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے۔ میں نے بچپن میں اپنے گاؤں کے قریب کھیتوں میں ایک سانپ مارا تھا، دراصل وہ سانپ پوری طرح مرا نہیں تھا، میں اسے ایک لکڑی پر لٹکائے پورے گاؤں میں گھماتا رہا اور آخر میں اس کا سر کچل دیا تھا۔ اب مجھے سانپوں سے کھیلنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اب میں یہ ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ اس ناگ میں کتنا زہر ہے جو زہریلے سانپوں کا جھوٹا دودھ پیتا ہے۔